جی السلام علیکم آغا جی، یہ بتائیے گا آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، گرفتاری سے پہلے والے عمران خان اور 5 اگست سے لے کر ابھی تک کے عمران خان میں کیا فرق آپ نے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرفتاری سے پہلے والا عمران خان آزادی کی تحریک چلانے والا، عدل کے نفاذ کی جدوجہد کرنے والا، ظلم کے خلاف اٹھنے والا، غلامی کی زنجیریں توڑنے والا اور پاکستان کے ساورن اسٹیٹ بنانے کی جدوجہد کرنے والا تھا۔ پاکستان کو نئے خطوط اس کے لیے معین کر رہا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک بنے، آزاد خارجہ پالیسی ہو، داخلی خود مختاری ہو، پاکستان باوقار ملک بنے، خود فیصلے کرے اپنے، اور عالمی قوتوں کے چنگل سے نکلے، اور امریکہ کی ہیجمونی کے نیچے جو دبا ہوا ہے اور امریکہ کے مفادات کے لیے جو کام کرتا ہے، اس سے باہر ہے پاکستان۔ اپنے مفادات کا سوچے پاکستان، ہر ملک اپنے مفادات کا سوچتا ہے۔ عمران خان ایسا تھا، یہ ان کو برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا کہ اس طرح سے عمران خان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن مس کیلکولیشن تھی، لوگ عمران خان کے لیے اٹھ گئے اور انہوں نے جو پی ڈی ایم کی حکومت لائی وہ خود بھی رسوا ہوئی اور لانے والوں کو بھی سے رسوا کیا۔ اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو گولیاں ماریں گے بھاگ جائے گا، نہیں بھاگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو FIR کاٹیں گے گھبرا جائے گا، نہیں گھبرایا۔ جیل میں ڈالیں گے گھبرا جائے گا، نہیں وہ ڈرا۔ وہ سزائیں دیں گے اور مایوس ہو جائے گا، نہیں مایوس ہوا، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ آج کا عمران خان جو میں نے دیکھا ہے، وہ عمران خان، اس کا اللہ پر ایمان بہت قوی، پہلے سے بھی زیادہ ہے، اللہ پر توکل بہت قوی ہے، امید بہت مضبوط ہے، صبر بہت زیادہ ہے، ہمت بہت زیادہ ہے، اور ذرا برابر وہ ڈرا ہوا نہیں ہے، مایوس نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر جو چمک ہے وہ صاف بتا رہی ہے۔ وہ اسی طرح سے میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا کہ اس ایک چھوٹے سے کمرے جب ہم ملے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہم بہت بڑے کسی لان میں بیٹھ کے مل رہے ہیں۔ بہت خوش تھا، بہت اس میں ہمت ہے، وہ حوصلہ دینے والا ہے۔ الحمدللہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، ان سے نہیں ہارا ہے اور ان کے اعصاب پر سوار ہے۔ یہ اعصاب کی جنگ ہے، ارادوں کی جنگ ہے، نروز کی جنگ ہے۔ اس میں عمران خان جیت چکا ہوا ہے ان سے۔ یہ عمران خان کو کتنی کوششیں کی ہیں عمران خان کو مایوس کرے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور جو لوگ اس وقت اسی نیریٹو پر کھڑے ہیں کہ غلامی قبول نہیں ہے، جس کو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری، فیصلے خود کریں گے، ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے، زمین کسی کو نہیں دیں گے، اسی بیانیے پر عوام بھی کھڑی ہے۔ آج 1 سال 10 مہینے ہو گئے ہیں، عوام بھی مایوس نہیں ہے۔ انہوں نے کتنی کوششیں کی ہیں، آج بھی ہارے۔ کیوں PTI کے لوگوں کو الیکشن موومنٹ نہیں چلانے دے رہے؟ کیوں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں؟ کیوں کارنر میٹنگ کے اوپر مشکلات کھڑی کر رہے ہیں؟ کیوں گرفتاریاں کر رہے ہیں لوگوں کی؟ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ہر اربا ناکام ہو چکا ہے۔ تو عمران خان اسی لیے زندہ اور باقی ہے کہ وہ طاقتور ہے، اللہ پر ایمان قوی ہے، اللہ پر توکل قوی ہے، میدان میں حاضر ہے اور آزادی کی جدوجہد سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا ان سے۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے کیا بتایا؟ وہ جیل میں بہت وقت ہوتا ہے ان کے پاس، کیا کرتے ہیں؟ سب سے جو مشغلہ ان کا پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا گفتگو ہوئی اس معاملے وہ میں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے، خدا کا شکر ہے کہ مجھے وقت دیا، فرصت دی ہے۔ میرا بیشتر وقت چند کاموں میں گزرتا ہے، عبادت میں گزرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے۔ کئی بار قرآن ختم کر چکا ہوں، قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، اب قرآن کو باقاعدہ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور باقی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ڈیفرنٹ موضوعات پر جو کتابیں ہیں، اسٹریٹجی کے حوالوں سے جو اسٹڈیز پر کتابیں ہیں ان کو مطالعہ کرتے ہیں، جو جغرافیے کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ۔ بالآخر عمران خان کی مطالعات بھی بڑے وسیع ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں وقت چاہتا تھا، مجھے وقت نہیں ملا، آج جیل کے اندر مجھے اللہ نے وقت دے دیا سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا۔ الحمدللہ وہ کہتے ہیں میں خوش ہوں ادھر۔ یہ سمجھتے تھے کہ جیل کی کوٹھری میں بند کریں گے تو وہ ہار جائے گا، نہیں، وہ تو کہتا ہے اللہ نے مجھے نعمت سے نواز دیا، یہاں پر مجھے بہترین فرصت اور وقت ملتا ہے کہ میں مطالعہ کروں، پڑھوں، خدا کے قریب رہوں۔ اچھا آغا صاحب، ایک سوال یہ کہ جیسے ایک الزام لگتا تھا عمران خان کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، کہ جی یہ تو نشہ کرتے ہیں، کوکین لیتے ہیں۔ اب 6 مہینے سے وہ جیل میں ہیں، نہ ان کو جتنی اسٹرکٹنس ان کے اوپر ہے، نشہ تک کوئی دے نہیں رہا، نشئی بندہ تو رہ نہیں سکتا 6 گھنٹے بھی، وہ تو 6 مہینے سے اندر ہیں۔ اور بشرا بی بی پہ الزام یہ لگتا تھا کہ جی یہ تو جنوں کو گوشت ڈالتی ہیں، جادو ٹونے کرتی ہیں، اب وہ بھی جیل پہ کسٹڈی میں ہیں۔ تو کسی گورنمنٹ افسر کو، کسی پولیس والے کو جن نے ابھی آگے تنگ تو نہیں کیا، سارے الزام ان کے اوپر غلطی ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ کریکٹر اسیسینیشن اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی آدمی پاکستان میں بڑا نہ ہو سکے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ سے ڈرتی ہے، نہیں چاہتی کہ ایسی لیڈرشپ، کیونکہ وہ طاقتور ہوتی ہے، اس کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں۔ عوام میں روٹس کرنے والی پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہاں کی طاقتیں قبول نہیں کرتی، لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی۔ لہذا ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کریکٹر اسیسینیشن،
ان کو بدنام کیا جائے، ان کے بارے میں کہانیاں کسے اتنے بیان کیے جائے کہ لوگ یقین کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھ لینا، پہلے بزدل والا نہیں ہے، ڈرنے والا نہیں ہے، جیل سے بھاگنے والا نہیں ہے، وہ بندگی کرنے والا ہے۔ میں پہلی بار بھی جب عمران خان سے ملا تھا، مجھے یاد ہے 2010 یا انہی سالوں میں، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا، ہم میرے تشیع و زور عصر کٹھی پڑھ لیتے ہیں، عصر کا وقت ہوا تو باقاعدہ میٹنگ سے اٹھے اور جا کے عصر کی نماز پڑھی انہوں نے۔ بعض اوقات ہم گئے ان سے ملنے کے لیے، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے ادھر جب ہم پہنچے تو۔ وہ نماز پڑھنے والا، عبادت گزار، قرآن پڑھنے والا بندہ ہے۔ اسی طرح سے ان کی جو وائف ہے محترمہ، ان کے بارے میں بھی کتنا انہوں نے جھوٹ بولا، ان سے وہ اب سب کے سامنے ہے۔ کریکٹر اسیسینیشن ایسے کوئی کرتا ہے؟ ہر کسی گھر بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں، مائیں ہیں، یہ اشاع فاحشہ ہے اور یہ حرام ہے شرعاً۔ قرآن میں ہے کہ جو لوگ غلط باتوں کی، بری باتوں کو اشاعت دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں، یہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ چاہتے ہیں کہ برائی، گندی باتیں، بری باتیں پھیلیں، ٹی وی چینل پر، اخباروں میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، یہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، خدا کے مجرم ہیں۔ ایک خاتون کے خلاف ایسے بولنا، بچیوں کے خلاف ایسے بولنا، عورتوں کے خلاف ایسے بولنا، یہ مرد نہیں کرتے، جوان مرد نہیں کرتے، یہ گٹیا اور پست لوگوں کا کام ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ فلاں مولوی صاحب لگتا ہے ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کے سارے وار ناکام ہو گئے، سارے کے سارے جھوٹ برملا ہو گئے، سارے کے سارے دھوکے آشکار ہو چکے ہیں، اور ان کو واقعاً چلو پانی میں کا چلو لے کر اس میں ڈوب بھرنا چاہیے اگر ان میں ذرا بھی شرم اور حیا ہو تو۔ اچھا اگر صاحب، عدت میں نکاح کا بھی یہ کیس عمران خان کے اوپر بنایا گیا، شرعی احکامات عدت کے حوالے سے کیا ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا سابقہ شوہر جو جیسے خاور مانیکا ہیں، ان کے پاس کوئی شرعی اختیار ہے کوئی نہیں کہ وہ اس طرح کا دعویٰ کر سکے انہوں نے عدت میں نکاح کیا جبکہ اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں، پورے جہان اسلام کے علماء اتفاق ہے، شیعہ سنی، یہ ٹوٹل غلط ہے۔ عدت کے بارے میں عورت خود جب کہتی ہے میں عدت گزار چکی ہوں، بس کافی ہے، کافی ہے۔ اس کو 6 سال بعد یاد آئی ہے۔ یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا تھا کہ جناب بہت مومن اور پاک ہے میری صاحب کا سوجا، عمران خان صاحب بہت بھلے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ آج کیا ہوا ہے؟ یہ اسی لانڈری میں گیا ہے جہاں سے پہلے بہت سے لوگ گئے اور وہ جناب والا دھل کے باہر آ گئے، اور وہ جناب کوئی اس پارٹی میں، کوئی اس پارٹی میں، ان کے اوپر 9 مئی کے بھی کیس ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ لانڈری میں گیا ہے، وہاں سے جا کے جناب والا یہ اس کے بعد آ کے بولی بولنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھنا ایک وقت آئے گا وہ توبہ کرے گا، معافیاں مانگے گا، میں نے غلط کہا تھا، مجھے پریشرائز کیا گیا تھا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، میں بس کچھ بھی نہیں، میں تو ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، سختیاں میں بول پڑا ہوں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے عدت کا مسئلہ، شرعی مسئلہ، یہ خاتون کی گواہی جو ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، باقی کسی کی بھی نہیں ہے۔ وہ بتا سکتے کہ میں عدت میں ہوں یا عدت میں نہیں ہوں۔ تو اگر صاحب بلے کا نشان جب چھینا گیا پی ٹی آئی سے، اس وقت جو عمومی یہ خیال تھا وہ 2-3 جماعتوں کے حساب سے تھا کہ پی ٹی آئی شاید ان کے ٹکٹ دے، جس میں ایک آپ کی، کیونکہ شروع سے آپ اتحادی ہیں ان کے، 2014 سے تو ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی اتحاد آپ کا ان کے ساتھ ہے، کہ شاید MWM کے ٹکٹس پی ٹی آئی کے لوگوں کو مل جائیں یا شاید مولانا شیرانی صاحب کے مل جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب جب کہ الیکشن سر پہ ہے، بلے کا نشان نہیں ہے، تو کیا آپ کی عمران خان صاحب سے ایسی بھی بات ہوئی ہے کہ الیکشن کے بعد کیا وہ ان کے لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں تاکہ مخصوص نشستیں نہیں، مل میری اس سکیں؟ موضوع پر ان سے بات پہلے نہیں کوئی بات ہوئی تھی اس طرح؟ میں دیکھیں، ہم نے ایک بات چلی تھی، ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم بغیر کسی شرط کے، بلا شرط ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری جو چیز ہے وہ ان کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مشکل گھڑی کے بہترین ساتھی ہیں۔ آسانی میں ممکن ہے ہم تھوڑا سا فاصلے بھی ہو جائیں، مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایسے، لیکن جب مشکل گھڑی ہوتی ہے نا، وہاں اس وقت بہترین ساتھی ہیں ہم۔ یہ ہمارے خون میں ہے کہ ہم نے مشکل گھڑی میں ساتھ دینا ہے، اور کیا شرائط رکھے، ایک ہر طرف سے عالمی قوتیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کچل دیا جائے، ملکی قوتیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ ان کو کچلا جائے، اور ہم شرطیں رکھیں، ہم جب تک زندہ ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ جو ظالم قوتیں ہیں، جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والی قوتیں ہیں، جو پاکستان کو توڑنے والی قوتیں ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کو تقسیم کر کے ٹکڑوں میں بانٹنے والی قوتیں ہیں، جو سوسائٹی کی طاقت کو توڑنے والی قوتیں ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ہوں گے، اور ہم اسی جگہ کھڑے ہوں گے، اسی نیریٹو پر کھڑے ہوں گے جس پر ہم نے خان صاحب کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں۔
اور انشاءاللہ آخر تک ہوں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ دین کے طالب علم ہیں، 19 سال آپ نے بتایا کہ آپ نے دین کو پڑھا کلوزلی، آپ نے آج جب خان صاحب سے ملاقات کی آپ نے کہا کہ آپ نے ان کے چہرے پہ چمک دیکھی، نور دیکھا، اور وہ والا نور دیکھا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جو اس سے بندے کو طاقت ملتی ہے، تو وہ تھوڑا ڈیفائن کیجئے گا، اور یہ بتائیے گا خان صاحب نے اس کو آزادی کی جنگ قرار دیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے قوم کو کیا پیغام دیا؟ دیکھیں، پہلی بات ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے صرف اور صرف اللہ کی یاد انسان کے دلوں کو اطمینان دیتی ہے۔ جب اطمینان ہوتا ہے تو دل میں جب اطمینان آتا ہے تو چہرے پر نور آتا ہے، چہرے پر اطمینان آتا ہے، اضطراب نہیں ہوتا، بے چینی نہیں ہوتی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، جوں جوں ان پر ظلم بڑھتا چلا گیا، آخر میں جب قاتل گلا کاٹنے آیا امام حسین خون میں ڈوبے ہوئے تھے، چہرے پہ گرد و غبار تھا، قاتل کہتا ہے لقد شغلنی نور وجہی عن الفکرۃ فی قتل، امام حسین کا چہرہ اس قدر چمکتا تھا، نورانی تھا کہ اس نے مجھے امام حسین کا قتل بلا دیا۔ وہ شہیدوں کا امام ہے، وہ اطمینان کی وادی کا امام ہے، نور کی وادی کا امام ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، پاکستان کے 80-90% عوام اکٹھے ہیں اسی بیانیے پر، آزادی کا بیانیہ جو ہے الحمدللہ، اور طاقتور بھی ہیں۔ ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہے عوام سے۔ تو جو طاقت بھی عوام سے لڑتی ہے وہ ہار جاتی ہے، یہ کبھی نہیں جیت سکتے، اپنے عوام سے لڑ کر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جیت سکتی۔ علامہ صاحب آخری سوال لے لیں، ایک دن باقی ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں، عمران خان سب کچھ داؤ پہ لگا کے 8 فروری کا انتظار کر رہا ہے، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ پاکستانی عوام اس طرح سے مزاحمت کرے گی جس طرح سے ترکی کی عوام نے کیا؟ اتنا ان کے اندر پوٹینشیل ہے، اتنی ان کے اندر غیرت ہے؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے عوام نے پہلے مرحلے کے اندر ثابت کیا ہے کہ ان کو جھکا نہیں سکے، عمران خان سے فاصلہ نہیں پیدا کر سکے، جدا نہیں کر سکے، لوگ ڈٹے ہوئے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں الیکشن تھا، انہوں نے ہر حربہ آزمایا کہ عوام جو ہے وہ مایوس ہو جائیں۔ 8 فروری کو عوام ضرور نکلیں گے، بہت زیادہ نکلیں گے، اور دھاندلی کریں، ریگنگ کریں، الگ بات ہے، لیکن یہ دوسرا مرحلہ ہے جدوجہد کا۔ جب عوام کے سامنے مسالمت آمیز اور پرامن طریقے سے تبدیلی لانے کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں نا، پھر عوام کے پاس جب دیکھتے ہیں نہ آئین کے ذریعے، نہ قانون کے ذریعے، نہ عدلیہ سے، نہ الیکشن سے، کہیں سے بھی چینج نہیں آ سکتی اور ہمیں حقوق نہیں مل سکتے، پھر عوام انقلاب کا راستہ بناتے ہیں۔ اور اگر ایسا شخص موجود ہو لوگوں کے اندر اتنا دلیر و شجاع اور عوام کے حقوق کی جنگ آخر تک لڑنا چاہتا ہو، وطن کی آزادی کی جنگ آخر تک لڑنا چاہتا ہو، پھر اگلا مرحلہ انقلاب کا ہوتا ہے۔ پھر لوگوں نے تمام راستے قانونی، آئینی، دستوری اپنائے، انہوں نے راستہ روکا۔ پاکستان کو ہم گنوا نہیں سکتے۔ اگلا مرحلہ پھر پاکستان کی آزادی کا، انقلاب کی جدوجہد ہوگی۔ پھر وہ جب آیا تو پھر بہت سے لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، پھر کیونکہ عوام خود دیکھیں گے بھائی انہوں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، کوئی راستہ بھی پرامن طریقے کا جو راستہ ہے، انقلاب، آئینی، قانونی راستہ ہے، یہ سارے بند کر رہے ہیں۔ یہ کسی طور بھی آمادہ نہیں ہے، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ دین کو مانتے ہیں، نہ اخلاق کو مانتے ہیں، کچھ بھی نہیں مانتے یہ لوگ۔ تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو شہنشاہ ایران کے ساتھ ہوا تھا۔